السلام علیکم۔ دیکھیے آج کا میرا ٹاپک ہے ہم جو ہیں تربیت پہ بھی ہے اور تھوڑا سا اخلاق پہ بھی ہے، بڑوں کی عزت پہ بھی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ کرنا۔ ہم جو ہیں آج کہنا ہم عجیب کشمکش میں ہیں، ماڈرن بھی ہونا چاہ رہے ہیں، ہم دین پر بھی رہنا چاہ رہے ہیں، ہم سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم جو ہے ہمیں جو ہے کہتے ہیں جو گھر میں بڑے بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کی ہمیں دعائیں لینی چاہیے، ان سے ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اچھا سلوک۔ مطلب اگر جو بچے پہلے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا میرے پاپا میری مما، میں مما سے پیار سب سے زیادہ کرتا ہوں، میں پاپا سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب یہ تیری مما تیرے پاپا، تیری مما تیرے پاپا، کوئی مطلب دل سے لگانے کو تیار نہیں ہے۔ اب وہ دیکھیے وہ اولڈ ہوم میں کس کے ماں باپ ہیں، کبھی انہوں نے اپنے بچوں کو کتنے محبت سے پالا ہوگا۔ تو جہاں بزرگوں کی، بڑوں کی عزت نہیں ہوتی نا، وہ گھر ویران ہوتے ہیں۔ مطلب پھر کیا ہوتا ہے، یہ کہنا ایک عمل ہوتا ہے، جیسا تم کرو گے ویسا تم بھرو گے۔ اگر جو تم آج کہنا جیسا تم کام کر رہے ہو، جو تم بو رہے ہو، تو کل کو تم وہی کاٹو گے۔ آج تم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے، بچے تمہارے یہ دیکھ رہے ہیں، تمہیں لگ رہا ہے کہ دیکھ نہیں رہے ساری چیزیں، کہ جو ماں باپ کی ہم عزت نہیں کر رہے، ہم ساس سسر کی عزت نہیں کر رہے، ہم جو ہے ان کے ساتھ برا بیہیو کر رہے ہیں، تو کل ہمارے بچے جو ہیں ہمارے ساتھ بہت اچھا کریں گے، ہم تو انہیں بہت اچھی پرورش کر رہے ہیں، ہم تو بہت اچھے اسکول میں ڈال رہے ہیں۔ نہیں، بچے سیکھ جاتے ہیں، پھر وہی تمہارے ساتھ ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر انسان افسوس کر سکتا ہے۔ تو ایسے ہی بچے آج کے ٹائم میں ہوتے ہیں، بچے ماں باپ کا ٹرسٹ ختم کر رہے ہیں، بچوں پہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسکول بھیجنا، کتنی محنت سے بچہ اسکول جاتا ہے، لڑکیاں بھی اسپیشلی، اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر جوان ہو جاتے ہیں، تو وہی بچے جو ہیں دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں ماں باپ کو، کہہ کے تو جاتے ہیں اسکول جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ماں باپ پوری 100% دیتے ہیں، اپنا محنت سے کماتے ہیں اور اپنے بچوں پہ ان کی ہر شوق پورا کرتے ہیں، اور بچے کیا کرتے ہیں، باہر جا کے وہ کام کرتے ہیں، اگر جو پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے تو ان کو شرم آنے لگتی ہے، لڑکیاں خاص طور سے، مطلب لڑکوں کے ساتھ جانا، مطلب دھوکہ دینا اپنے ماں باپ کو، تو یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہر اس میں اپنا آپ کو بیسٹ دکھانا ہے۔ اگر جو ہم بیٹی ہیں تو اچھی بیٹی بن کے ہمیں رہنا ہے، اور اچھی بیٹی بن کے ہی ہمیں اپنے گھر سے رخصت ہونا ہے، شادی کرنی ہے عزت کے ساتھ، پھر اچھی بیوی بھی بننا ہے، اچھی بہو بھی بننا ہے۔ اور ہر چیز دیکھیے، ہر جگہ پرابلم آتی ہیں، سب جگہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے حساب کا سب کچھ ملے، اس چیز میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، وہی تو آزمائش ہے نا۔ تو وہی تو ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کا اخلاق کیسا ہے، کیسے وہ برے لوگوں میں بھی رہ کے اچھا اپنا آپ کو رکھتا ہے، اور سلیوشن ڈھونڈے۔ اگر جو کوئی ایسا ہے کہ ہمارا بالکل بھی کہیں سے کہیں تک بھی ہمارا بیٹھ نہیں رہا، بدتمیزی ہو رہی ہے، تو سلیوشن ڈھونڈے کہ ایک طرف سیپریٹ ہو جائیں، بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کیا ہے نا، اتنے بہت سی کیا ہوتی ہیں کہ چلو اس کو ساس کا نیچر سمجھ نہیں آیا، نند کا نیچر سمجھ میں آیا، اگر جو وہ الگ بھی ہو جاتی ہے تو اپنے شوہر کو نہیں ملنے دیتی، اس کے بھائی کو، اس کے بیٹے کو کرنا ایک طریقے سے ایک طرف کر دیتی ہے۔ تو یہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے، ساری چیزیں اخلاق میں آتی ہیں۔ ہمیں اپنا اخلاق جو ہے اتنا بہترین بنانا ہے کہ ہمیں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ہمارا گھر جو ہے جنت ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں۔ آج کل گھروں میں سکون نہیں ہے، ہر گھر میں ماں باپ بیٹے ماں کے بیچ میں لڑائی ہے، بیوی ماں کے بیچ میں لڑائی ہے، یہ سب جگہ ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، گھر میں دینداری نہیں، مطلب ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے مطلب یہ برائیاں، غیبت، مطلب ہر طریقے سے کہنا، یہ ساری چیزیں ہیں، بڑوں کی پھر عزت ختم ہو جاتی ہے، پھر اگر جو ہم عزت نہیں کریں گے ہمارے بچے بھی عزت نہیں کریں گے۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک لڑکی جو ہوتی ہے اسپیشلی اس کو شروع سے پریپیئر کریں کہ تم جو ہو دھوکہ نہیں دو کبھی بھی، ماں باپ کو بھی نہیں دینا، شوہر کو بھی نہیں دینا، کسی کو نہیں دینا دھوکہ، اور پھر اپنے بچوں کو بھی تمہیں بہت اچھی طریقے سے پالنا ہے، اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، انہیں فالتو چیزوں میں نہیں لگانا، برائیوں بھلائیوں میں۔ اگر تمہاری لڑائی تمہاری دیورانی سے ہو رہی ہے یا ساس سے ہو گئی تو بچوں کو انوالو نہیں کرنا اس بیچ میں، کہ تم جو دادی سے مت بولنا، تم جو چاچی سے مت بولنا، یہ والا کام نہیں کرنا، پھر بچوں کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں باتیں۔ تمہارا جو ہے اپنے تک رکھو، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ان کو خونی رشتوں سے دور کر دیتے ہیں، پھر وہ عجیب سے بیہیو کرنے لگتے ہیں۔ میں نے بہت سارے بچے ایسے دیکھے جو عجیب سا بیہیو کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ تم اس سے مت بولو، اس سے تمہاری لڑائی ہے، تم اپنے تک رکھو بس۔ بچوں کو انوالو کروں گی، بچوں کا بچپنا ختم ہو جائے گا، وہ عجیب سے ہو جائیں گے کہ یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے۔ بس ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اپنی بھی تربیت کرنی ہے، ہم جہاں غلط ہیں ہمیں اپنے آپ کو بھی صحیح کرنا ہے، معاف کرنے والے بننا ہے، ایسا نہیں کہ معاف نہیں کر سکتے۔
تو بہت کچھ ہے ہمیں اپنی لائف میں کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے، تبھی تو ہم ایک کہنا جبھی تو خوشحال زندگی گزار پائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ لائف جو ہے ہماری ٹی وی والی نہیں ہے۔ جب ٹی وی میں دیکھتے ہیں ایک لڑکی ہے وہ بڑی ہوئی اکشر آ جاتا، مطلب شادی ہوئی، وہاں بھی اس کو محلوں میں چلی گئی، سب اس کے آگے پیچھے، ایسا نہیں ہے۔ ریالٹی بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو عجیب لوگوں میں تم جاتے ہو جن کا نیچر تم نہیں جانتے، شوہر تک کو نہیں ہم صحیح سے جانتے، ان میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ان کو اپنا بنانا ہوتا ہے۔ بہت سی 2 مہینے میں ڈیورس لے لیتی ہیں، 3 مہینے میں لے لیتی ہیں، کیوں لے لیتی ہیں؟ میرے سے نہیں ہو رہا ایڈجسٹ، تھوڑا سا تو برداشت کر کے دو نا، تھوڑا تو ٹائم دیتے نا، 1 سال 2 سال تو جانچنے پرکھنے میں ہی لگ جاتے ہیں کسی کو کہ یہ کیسے ہیں، ان کا نیچر کیسا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں جو اپنی بدلنی بھی ہیں، اور بچوں کو بھی سکھانی ہے، بڑوں کی عزت، ماں باپ کا احترام، اور کہیں جا کے یہ نہ ہو کہ آپ جو ہو کسی کے بیٹے کو اس سے دور کر دو۔ ٹھیک ہے تمہیں نہیں رہنا، تم اپنا سیپریٹ کرو، لیکن یہ نہ کرو کہ تم جو اپنی ممی سے بات نہیں کرو گے، اپنی بہنوں کو تم چھوڑو گے، لڑائی جھگڑے، ماں پھوپھیوں سے بات نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جوڑے ہیں، ان کو نہیں کاٹ سکتے ہم۔ اور ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ دوسرے گھر سے آئیے، اس کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا، اس کے سب چیز الگ ہے ہمارے سے، اس کو دھیرے دھیرے ٹائم دیں۔ دونوں کو بہت زیادہ ہے نا دین سیکھنے کی ضرورت ہے شادی سے پہلے، لڑکے کو بھی، لڑکی کو بھی، اور گھر والوں کو بھی، تب شادی کریں، ورنہ کیا ہے نا دوسروں بہت زیادہ تمہارا پورا کیا ہے نا سب چیزوں پہ فرق پڑے گا، تمہاری نسلوں پہ فرق پڑے گا۔ تو اس چیز کو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔